سر جی میرا آپ سے سوال ہے۔ حسن یاری سے ایک مولوی مناظرہ کر رہے تھے تو مولوی صاحب نے کہا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا اور کپڑا بھی کھینچا، لیکن یاری صاحب اس بات سے انکار کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ یہ تو محاورتاً بولا جاتا ہے، ہاتھ پر مارنے کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے انہیں مارا۔ یہ میں نے بھی تھوڑا سا کلپ یہ سنا تھا۔ وہ حسن یاری عالم نہیں ہے، شیعوں نے بھی اس کو مردود کیا ہوا ہے، اور شیعہ بھی اسے کافر تک کہتے ہیں کہ وہ شیعیت سے خارج ہو چکا ہے۔ تو امریکہ نے اس کو سہارا دیا ہوا ہے۔ اغیار غیر مسلم لوگ جو عیسائی ہیں انہوں نے اس کو آگے کیا ہوا ہے کہ وہ اسلام کو جتنا بدنام کر سکتا ہے وہ کرے، وہ دشمن اسلام ہے۔ اور یہ کہ انکار کرنا کہ حضرت فاطمہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مارا تھا، وہ باطل قسم کی تعویلات کرتا ہے جو بنتی ہی نہیں ہے، پھنسا ہوا ہے ظالم۔ کیونکہ شیعوں نے خود ہی اللہ رب العزت کی گستاخیاں کی، انبیاء علیہم السلام کی گستاخیاں کی، قرآن کی گستاخیاں کی، رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام کی گستاخیاں کی، حضرت علی کی، حضرت فاطمہ الزہرا کی، امام حسن مجتبیٰ کی، امام حسین کی، ائمہ اطہار اہل بیت کی۔ مقصد ان کا کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ محبت ہے، ان کو کوئی غرض نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ہم اسلام پر کس طرح سے حملہ کر سکتے ہیں، بس یہ ان کا مقصد ہے۔ اب یہ بین الاقوامی طور پر مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں ابو بکر نے یہ کیا، عمر نے یہ کیا، عثمان نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، سب صحابہ مرتد ہو گئے نعوذ باللہ۔ تو اس طرح یہ نوجوانوں کو ورگلانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اہل بیت کا ساتھ دو، باقی سب کو چھوڑ دو۔ یہ نہیں کہ یہ اندر سے اہل بیت کے بڑے سگے ہیں، نہیں، یہ بین الاقوامی طور پر لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن وہ مولوی صاحب نے سوال کیا کہ اس کا جواب دو، تو جواب تو اس کے بغیرت کے پاس نہیں ہے، نہ وہ دے سکتا ہے۔ اگر دینا چاہتا ہے تو ہم شرائط کے تحت مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جو مناظرے کی شرائط ہوتی ہیں نا، شرائط، اس کے تحت ہم مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ کہ کوئی آدمی بیچ میں بیٹھیں، وہ کہیں کہ جی اس کے اتنے منٹ اور اس کے اتنے منٹ، وہ تو کسی کو بات نہیں ہو، مولوی چل آؤٹ ہو جا، اس طرح کی باتیں کرتا ہے نا، تو اس طرح سے مناظرہ نہیں نہ ہوتا۔ تو اس کے پاس جواب کوئی نہیں ہے، ویسے ہانک رہا ہے ادھر ادھر کی، جواب کوئی نہیں ہے اس کے پاس۔ اگر جواب ہے تو یہ میں بیان کر رہا ہوں، ذرا اس کا بھی جواب دے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ ان باتوں کا بھی وہ جواب دے۔ یہ دیکھیں، حق الیقین ان کی کتاب ہے شیعوں کی، اور یہ نہیں کہہ سکتا ظالم کی یہ معتبر نہیں ہے، نا، نہیں کہہ سکتا۔ اور امالی علامہ طوسی کی دونوں میں یہ بات مذکور ہے کہ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر واپس آئیں۔ کہاں سے؟ ابو بکر صدیق سے اور ان کے ساتھیوں سے مقابلہ کرنے کے بعد گھر آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی واپسی کے منتظر تھے کہ فاطمہ جلدی واپس آ جائے۔ اچھا جی، جب گھر تشریف لائیں تو مصلحت کے تحت حضرت علی سید اوصیاء، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ تو یہ میرا وصی ہے، ان سے نہایت دلیرانہ گفتگو کی۔ کیا کسی اچھی عورت کو یہ زیبا دیتا ہے؟ اس کے لیے یہ اچھا ہے کہ وہ اس طرح تند لہجے میں اپنے خامد سے گفتگو کرے؟ اور گفتگو کیا کی کہ تم بچے کی طرح، ایک بچہ نہیں، بچہ کی طرح شکم مادر میں پردہ نشین ہو گئے۔ استغفر اللہ۔ جس طرح ایک بچہ کہاں ہوتا ہے؟ اپنی ماں کے پیٹ میں۔ تو حضرت فاطمہ دلیرانہ، کہتے ہیں جی دلیرانہ گفتگو کی، کہ جس طرح ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں چھپ جاتا، علی تو بھی چھپ گیا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ اس سرکار کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشجع الناس بنایا ہے، اللہ نے اشجع الناس فرمایا ہے، ان سرکار کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے ان سے کہا۔ اور پھر اور ذلیل لوگوں کی طرح بھاگ آئے۔ اللہ، یہ کون کہہ رہا ہے حضرت علی کو ذلیل؟ یعنی حضرت فاطمہ۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تم نے زمانہ کے بہادروں کو بچھاڑا،
تم نے زمانے کے بہادروں کو بچھاڑا لیکن ان نامرادوں سے بھاگ کھڑے ہو گئے، یعنی پہلے تم بڑے بہادر تھے اور اب تم بزدل ہو گئے۔ یہ بزدلی کا تانا دینا، جس طرح بچہ ماں کے پیٹ میں شکم میں چھپ جاتا ہے، آپ بھی چھپ گئے۔ اور یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذلیل کہا کہ ذلیلوں کی طرح تو نے یہ کام کیا ہے۔ یہ حق الیقین صفحہ نمبر 127، اور پھر امالی توسی جلد دوم صفحہ نمبر 296، اس پر یہ عبارت موجود ہے۔ یہ دیکھیں، الشیخ صدوق کی روایات، حسن یاری خود کہتا ہے کہ یہ روایات صحیح ہیں، اور اس صدوق کی، شیخ صدوق کی وہ روایت پڑھتا ہے، کتاب امالی ہے۔ اب دیکھیں، اس میں لکھا ہے صفحہ نمبر 263، اور پھر ارشاد القلوب اس کی جلد دوم صفحہ نمبر 431 پر سب شیعہ مل کر کہیں کہ ہمارے پاس اس کا کوئی جواب ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میرا دادا حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اچانک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ روتی ہوئی آئیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وجہ ہوئی؟ عرض کی قریشی عورتوں نے تانا دیا ہے کہ تجھے تیرے باپ نے ایسے شخص سے بیاہ دیا ہے جو تنگ دست اور غریب ہے۔ حضور علیہ السلام نے سن کر فرمایا مت رو میری بیٹی، اللہ کی قسم میں نے تیری شادی اس وقت کی جب عرش کے اوپر اللہ نے تیری شادی کر دی، اور جبریل و میکائیل اس کے گواہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی طرف دیکھا تو اس میں سے تیرے والد کو پسند فرما کر انہی نبی بنا کر مبعوث کیا، پھر دوسری مرتبہ دیکھا تو ان میں حضرت علی کو پسند فرما کر تیری شادی اس سے کر دی۔ اب یہ روایت کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شادی پر راضی نہیں تھیں بلکہ وہ رو رہی تھیں۔ ادھر حسن یاری کہتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں تو اللہ کی توحید کا اقرار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا اقرار کیا کہ میرے شوہر علی یہ شان والے ہیں۔ اچھا، اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پیدا ہوئیں تو پتا تھا کہ علی بڑی شان والے ہیں اور گواہی بھی دے رہی ہیں، تو یہاں جب شادی ہوئی یا ہونے لگی ہیں تو رو رہی ہیں۔ یہ ہے ان کا بغیرت مذہب، یہ ایک نہیں، ان کے مذہب کی بنیاد جس طرح انہوں نے ائمہ اہل بیت اطہار کا برا حال کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو بے عزت کرنے کی کوشش کی ہے، وہ کتابیں بھری پڑی ہیں، ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ مثال کے طور پر اب دیکھیں ذرا، امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشف الغمہ میں روایت ہے، اور یہ کون بیان کر رہا ہے؟ جلاء العیون میں ملا باقر مجلسی، ان کا بڑا مجتہد، زندگانی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اب دیکھیں ذرا کیا کہتا ہے کہ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علی کی شکایت کی کہ انہیں جو کچھ ملتا ہے وہ فقراء و مساکین میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے غصہ دلانا چاہتی ہوں علی کے خلاف؟ وہ میرا بھائی اور چچا زاد ہے، اس کو ناراض کرنا مجھے ناراض کرنا ہے، اور میری ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ تو نے علی کو ناراض کیا ہے اور مجھے بھی کہتی ہے کہ علی سے ناراض ہو جا۔ علی کو ناراض کر کے گویا مصطفیٰ کو ناراض کیا، مصطفیٰ کو ناراض کر کے گویا اس نے خدا کو ناراض کیا، یعنی تین جرم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تھوپ رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تب کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے غضب سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ پھر دیکھیں یہ فروع کافی
کوئی عام کتاب نہیں، فروغ کافی، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ کر دیا تو آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. اس وقت وہ رو رہی تھیں. آپ نے فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ یعنی رسول اللہ نے انتخاب کیا علی کا تو فاطمہ رو رہی ہے کہ میرے بابا نے ٹھیک نہیں کیا. ہیں؟ اندازہ کرو، وہ شادی جو اللہ کے حکم سے ہوئی ہے اس پر حضرت فاطمہ رو رہی ہیں. اللہ کی قسم اگر میرے خاندان میں علی سے کوئی بہتر ہوتا تو میں تیرا نکاح علی سے نہ کرتا. میں نے تو اس لیے تیرا نکاح نہیں کیا بلکہ یہ نکاح اللہ نے کیا ہے، اور خمس کو تیرا مہر مقرر کیا جب تک آسمان و زمین قائم رہیں. اب اصول کافی میں ہی دوسری روایت ہے، یہی روایت شاید جو مولوی صاحب پڑھ رہے تھے وہ اصول کافی میں ہے اور کتاب الحجہ میں ہے. امام باقر اور امام جعفر صادق دونوں باپ بیٹا، ان سے روایت ہے کہ ان کی طرف سے جو ہوا سو ہوا. تو جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کا گریبان پکڑ کر اپنی طرف کھینچا. کیا کیا؟ حضرت عمر کا گریبان پکڑا جو غیر محرم ہے اور اپنی طرف کھینچا. اب آپ بتائیں کہ یہ کن عورتوں کا شیوا ہے جو زمانے میں مشہور ہوں؟ وہ لڑاکی عورتوں کا محلہ ہے. وہ غیر مردوں کو پکڑ لیتی ہیں، گریبان سے کھینچتی ہیں. یہ کسی شریف زادی کا بہیو نہیں ہے، کسی اچھی بیوی کا، اچھی عورت کا بہیو نہیں ہوتا کہ غیر مردوں سے جا کر لڑے اور ان کے گریبانوں کو کھینچے. اور کہا خدا کی قسم اے ابن خطاب، اگر مجھے گناہ بے گناہ شیر خوار کا مصیبت میں پڑنا نہ روکتا تو جان لیتا کہ میں اللہ کو قسم دے دیتی اور وہ بہت جلد اسے قبول فرما لیتا. اب یہ شیر خوار جو ہے، بے گناہ بچہ جو ہے، یہ کون ہے؟ اس کی تشریح تو یہی کریں گے نا جنہوں نے یہ روایت نقل کی ہے. یا امام جعفر صادق سے پوچھ لیتے، امام باقر سے پوچھ لیتے، علیہم السلام. ہمارے نزدیک وہ بہت پاکیزہ ہستیاں ہیں اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ. لیکن ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا اس سے مراد محسن ہیں؟ اگر محسن ہیں تو تم نے تو ثابت کر دیا کہ محسن پر دروازہ گرایا گیا، حضرت عمر فاروق نے گرایا یا کسی صحابی نے گرایا، اور ماں کے پیٹ میں اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور حضرت فاطمہ نے اس کی ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز سن لی، ان کی شہادت ہو گئی. استغفر اللہ، ایسے ایسے گندے الفاظ بولتے ہو تو جو کوئی بھی شریف زادہ اپنی بہن بیٹیوں کے لیے ایسے الفاظ نہیں بول سکتا. یہ تم گستاخیاں کرتے ہو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی. تو اس کا جواب کون دے گا؟ غیر مردوں کی گریبان کو پکڑ کے بہادری سے گھسیٹنا، اپنی طرف کھینچنا. تو ایک سنی کیا کہے گا؟ العیاذ باللہ، ہرگز محمد رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ ایسی نہیں. کس کس طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے خلاف انہوں نے یہ روایات بیٹھ کے گھڑی ہیں اور آج تک امت جو ہے اس کا خمیازہ بھگت رہی. یہ دیکھیں الامالی اور المجالس للشیخ الصدوق، وہی شیخ صدوق جس کو بڑا پسند کرتا ہے حسن یاری، اور پھر انوار نعمانیہ، دونوں کتابیں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ حضرت علی کو دیا. انہوں نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وکالت سے وہ 12,000 درہم میں بیچ کر ساری رقم مساکین کو تقسیم کر دی. کن کو؟ کس نے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اور میرے دونوں بیٹے بھوکے ہیں اور تم بھی بھوکے ہی ہو، ان دراہم میں سے ایک بھی درہم ہمارے لیے نہیں تھا. یہ سوال کیا، ہمارے لیے نہیں تھا. پھر حضرت علی رضی اللہ کا دامن پکڑ لیا. کیا پکڑ لیا؟ دامن پکڑ لیا. حضرت علی کہنے لگے فاطمہ چھوڑ دو. پوری روایت پڑھے، عبارت پڑھے اور کہے کہ میں اس کا رد کرنے لگا ہوں. کرے رد. دامن پکڑا تو کون کہہ رہا ہے چھوڑ دو؟
کون کہہ رہا ہے میرا دامن چھوڑ دو؟ فاطمہ میرا دامن چھوڑ دو، تو جواب دیا نہیں۔ کیا مطلب؟ میں نہیں چھوڑوں گی۔ کب تک؟ جب تک خدا کی قسم میرے اور تمہارے درمیان میرے والد فیصلہ نہ کر دیں، اس وقت تک میں دامن نہیں چھوڑوں گی۔ جبریل علیہ السلام آئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سلام پہنچایا اور کہا کہ اللہ نے حضرت علی کو سلام پہنچانے کا آپ کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور علی کو اللہ کا سلام پہنچاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا ہے کہ میری طرف سے فاطمہ کو کہہ دینا کہ تجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ حضرت علی کا کپڑا پکڑے۔ حسن اللہ یاری کیسے انکار کر رہا ہے جبکہ اللہ کہہ رہا ہے ان کے بقول کہ فاطمہ سے کہو یہ نازیبہ حرکت ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، اور علی کو سلام کرو، میری طرف سے سلام کہو۔ آپ خود جا کر علی کو میرا سلام پہنچائے اور فاطمہ کو یہ پیغام دے، کس کا؟ اللہ کا پیغام دے، اور اس کے ہاتھوں پر مارے، یہ تجھے زیب نہیں دیتا کہ تو علی کو مارے، اس کے ہاتھوں پر مارے۔ یہ ہے ہاتھوں پر مارنا۔ وہ کہتا ہے یہ محاورہ تان ہے، تو اللہ کو نہیں پتا تھا یہ محاورہ تان ہے، تو میں نہ پیغام بھیجوں جبریل کے ہاتھ۔ یہ کتنا مکار شخص ہے، یہ جہاں پر یہ پھنستا ہے کس طرح یہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے، کتنا جھوٹا انسان ہے۔ اور جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے کہتے دیکھیں جی یہ روایتیں پڑھیں جی، حضرت عمر کے خلاف، حضرت ابو بکر کے خلاف وہ کافر بن گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہاں سیدھا سیدھا ہے کہ اللہ کو کہنا پڑا ان کے بقول جبریل کو بھیج کر کہ میرے حبیب سے کہو کہ جاؤ علی کو چھڑاؤ جا کر فاطمہ سے، وہ مار رہی ہے اور اس نے اس کے دامن کے کپڑے کو بھی کھینچا ہوا ہے، اور کہا کہ قسم خدا کی اس وقت نہیں چھوڑوں گی جب تک کہ میرا بابا، میرے باپ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور تیرے درمیان اس بارے میں فیصلہ نہ کرتے۔ یہ بات سیدھی سیدھی نہیں ہے، بولیں جی، یہ کوئی ایسی چیز ہے کسی کے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ بدبخت جواب دے اس بات کا، تو ادھر ادھر آئیں بائیں چھائیں ہانک رہا ہے ادھر ادھر کی گدھے کی طرح، تو بولتا ہے کسی کو بات کرنے نہیں دیتا، تو کہتا آؤٹ ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا ایسے۔ اب اس بات کا جواب دینا چاہیے یا نہیں؟ یا شیعیت کو دفع کر، لعنت پا، باز آ جا اس سے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے گھر تشریف لائے تو دیکھا حضرت فاطمہ نے حضرت علی رضی اللہ کا کپڑا پکڑ رکھا ہے۔ ابھی تک جبریل کا آنا، رسول اللہ کو پیغام دینا، پھر چل کر رسول اللہ حضرت فاطمہ کے گھر آئے، دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاطمہ نے ابھی تک پکڑ رکھا ہے۔ فرمایا بیٹی علی کے دامن کو کیوں پکڑے ہوئے ہو؟ کہا ابا جان آپ نے جو باغ انہیں دیا تھا وہ انہوں نے 12,000 درہم میں بیچ دیا، لیکن ہمارے لیے 1 درہم بھی نہیں چھوڑا تاکہ ہم اس سے کچھ کھانا خرید لیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جب رسول اللہ نے اپنی بیٹی سے یہ سنا، حضور نے فرمایا بیٹی جبریل نے مجھے اللہ کا سلام پہنچایا اور یہ پیغام خدا دیا کہ علی کو سلام کہہ دینا، اور اللہ نے مجھے حکم دیا کہ تجھے کہوں کہ تیرے لیے مناسب نہیں کہ تو علی کے ہاتھوں پر مارے۔ یہ محاورہ ہے، اللہ پیغام بھیج رہا ہے کہ تیرے واسطے زیبا ہی نہیں ہے، یہ تیرے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ اے فاطمہ تو علی کو مارے۔ اور پیغام کس کے ہاتھ پہنچایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ۔ تو یہ اس کے مطلب کو اور مفہوم کو کیسے بدل سکتا ہے کہ یہ محاورہ ہے؟ یہ محاورہ تھا، اللہ نے فرمایا کہ جاؤ علی کو چھڑاؤ جا کر حضرت فاطمہ سے، اور جا کر یہ پیغام دے دو فاطمہ کو میرا کہ اللہ بھی اس کو پسند نہیں فرما رہا جو کام تو کر رہی ہے، کہ تو نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر مارا، یہ تیرے لیے زیب نہیں ہے، مناسب نہیں، اور ان کے کپڑے نہ چھوڑے، یہ بھی تیرے لیے مناسب نہیں۔ ٹھیک ہے جی، ان کی معتبر کتابوں میں یہ لکھا ہے، یہ گند لکھا ہے، یہ صحیح لکھا ہے، یہ جواب یہ دے نا۔ ہمارے نزدیک تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی خدمت گزار بیویاں یہ ملنا ناممکن ہے۔ ہم تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقدس کی قسم اٹھاتے ہیں اور جبریل علیہ السلام تک حضرت فاطمہ کا حیا کرتے ہیں۔
حضرت فاطمہ تو ایسی عورت نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے دامن کو پکڑ کے کپڑے کو کھینچے، حضرت علی کو مارے اپنے شوہر کو، اور پھر یہ پیچھے جو روایات ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ من ذالک بے غیرتوں سے ملائے، ذلیلوں سے ملائے۔ ہمارے نزدیک تو یہ کبھی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اہل بیت اطہار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا نور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، حسنین کریمین کی ماں، یہ جلاء العیون ملا باقر مجلسی، ملا باقر مجلسی، یعنی کہ مجتہد جو ہیں وہ بھی، اور انوار نعمانیہ میں یہ مذکور ہے کہ ابن عباس اور ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں سے روایت ہے کہ جب جعفر طیار حبشہ میں تھے تو ان کے لیے ایک لونڈی ہدیہ کے طور پر بھیجی گئی جس کی قیمت 4000 درہم تھی۔ جب جعفر مدینہ آئے تو وہی بطور ہدیہ حضرت علی کو دے دی، حضرت جعفر نے جو ان کی لونڈی تھی وہ حضرت علی کو ہدیہ کر دیا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت کی۔ ایک دن حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئیں تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سر اس لونڈی کے دامن میں رکھا ہوا ہے۔ یہ حالت دیکھ کر غصہ آیا، پوچھا کیا کچھ کام بھی کیا ہے آپ نے؟ یہ اس کے ساتھ ہی مشغول ہو، لونڈی کے ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے پیغمبر خدا کی بیٹی، خدا کی قسم کچھ نہیں کیا۔ نہیں، یہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا اس لونڈی کے ساتھ کچھ کام بھی کیا ہے تو نے، یا صرف اس کی جولی میں سر رکھا ہوا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ پیغمبر کی بیٹی خدا کی قسم میں نے کچھ نہیں کیا اس کے ساتھ، اب تم جو کہنا چاہتی ہو کہو۔ کہا مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے والد بزرگوار کے گھر چلی جاؤں اور تو اس کے ساتھ مشغول رہے، مطلب یہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر کا پردہ کیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر روانہ ہو گئیں۔ ان کے پہنچنے سے پہلے جبریل آئے اور اللہ کا سلام دیا اور کہا کہ ابھی فاطمہ آپ کے پاس پہنچنا ہی چاہتی ہیں اور علی کی شکایت کرے گی، اس کی کوئی بات نہ قبول کرنا۔ کیا مطلب؟ کہ جو یہ بتائیں اس کو سچ سمجھو یا جھوٹ سمجھو۔ اے پیغمبر خدا، اے جبریل آئے، اس کی کسی بات کو قبول نہ کرنا۔ کیا مطلب؟ جو یہ بتائے یہ کہنا تو سچ نہیں بول رہی، یا یہ کہنا کہ پتر تو سچ بول رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اے ملا باقر مجلسی دی روایت ہے، انوار نعمانیہ دی روایت ہے، اس نو رد کرن کے گند ہے۔